اسلام کی آمد عورت کے لیے غلامی، ذلت اور ظلم و استحصال کے بندنوں سے آزادی کا پیغام تھی۔ اسلام نے ان تمام قبیح رسوم کا قلع قمع کر دیا جو عورت کے انسانی وقار کے منافی تھی، اور عورت کو وہ حقوق عطا کیے جس سے وہ معاشرے میں اس عزت و تکریم کی مستحق قرار پائی جس کے مستحق مرد ہے۔ آج کہا جاتا ہے کہ اسلام میں عورت کو مساوی حقوق نہیں دیے جاتے۔ بہت بڑی بڑی NGOs اس پر بات کرتی آپ کو نظر آئیں گی، بہت بڑے بڑے ٹی وی چینلز اس پر شوز کرتے آپ کو نظر آئیں گے، اور پاکستان کے گلی کوچوں میں کچھ مخصوص لوگ بہت سارے اخلاق باختہ بینرز اٹھائے آپ کو نظر آئیں گے جس میں اس بات کا مطالبہ کیا جاتا ہے کہ عورت کو مساوی حقوق دیے جائیں۔ تو آئیے یہاں ہم اسلام کے قائم کردہ معاشرے میں عورت کی تکریم اور منزلت کا جائزہ پیش کرتے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے درجے میں عورت کو مرد کے ساتھ ایک ہی مرتبے میں رکھا ہے، اسی طرح انسان کی تکوین میں یعنی بنانے میں عورت مرد کے ساتھ ایک ہی مرتبے میں ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ عورت پر سے دائمی معصیت کی لعنت ہٹا دی گئی اور اس پر سے ذلت کا داغ دور کر دیا گیا۔ عورت کو زندہ زمین میں گاڑے جانے سے خلاصی ملی، یہ وہ بری رسم تھی جو احترام انسانیت کے منافی تھی۔ اسلام عورت کے لیے تربیت اور نفقے کے حق کا ضامن بنا کہ اسے روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم اور علاج کی سہولت دی جائے گی۔ عورت کی تذلیل کرنے والے زمانے جاہلیت کے قدیم نکاح جو در حقیقت زنا تھے، اسلام نے ان سب کو باطل کر کے عورت کو عزت بخشی۔ اسلام نے عورت کو حق عصمت عطا کیا اور مردوں کو بھی پابند کیا کہ وہ اس کے حق کی حفاظت کرے، جس طرح کہ سورہ نور کی آیت نمبر 30 ہے۔ اسلام نے عزت اور پرائیویسی کا حق دیا، سورہ نور کی آیت نمبر 27 اور 28۔ اسلام نے عورت کو تعلیم و تربیت کا مساوی حق دیا، سورہ علق آیت نمبر 1 سے لے کر 5۔ اسلام نے عورت سے حسن سلوک کا حکم دیا، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، احمد بن حنبل کی مسند احمد، صحیح ابن حبان، دارمی، ابن ابی شیبہ، ابو عوانہ، طبرانی، ہیثمی حدیث کی ان سب کتابوں میں یہ تمام احادیث موجود ہیں۔ ملکیت اور جائیداد کا حق دیا، سورہ نساء کی آیت نمبر 32 میں اللہ فرماتے ہیں مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ عورت کے عائلی حقوق میں ماں، بیٹی، بہن اور بیوی کی حیثیت سے الگ حقوق دیے۔ مختصر یہ کہ عورت کو ہر سطح پر اسلام نے وہ تحفظ اور عزت و احترام عطا کیا جس کی نظیر ہمیں کسی دوسرے نظام زندگی میں نہیں ملتی۔ میرے دوستو، اگر ہم مغربی معاشرے کا بغور تجزیہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مغربی عورت بہت کچھ کھو چکی ہے۔ وہ خاندانی نظام زندگی سے محروم ہوئی، ذہنی سکون اس سے لٹ گیا، اور یہاں تک کہ وہ اپنے وقار اور نسوانیت سے بھی محروم ہو گئی ہے۔ دوسری طرف اگر آپ اسلام کا جائزہ لیں تو آپ کو علم ہوگا کہ اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے ہی عورت کو بے شمار حقوق عطا کر دیے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب دنیا کی دیگر تہذیبیں یہ سوچ رہی تھیں کہ عورت کو انسان بھی تسلیم کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔